بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان۔ درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ۔ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سن رہے ہیں بصیرت رمضان نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ کے ساتھ روزانہ ملاقات رہتی ہے نئی صبح کے ویب ریڈیو سے بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ پہلے روزے سے آپ ہماری ٹرانسمیشن سن رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں، آپ سب کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے. بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ سنا. ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے حماد بشیر شیخ صاحب، جنہیں ہم نے گزارش کی کہ آج تلاوت کا ترجمہ بھی اگر ہم اپنی آڈینس تک پہنچائیں. الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں ترجمہ پیش کیا. جزاک اللہ حماد سر. آئیے ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا یہ زمین فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا جزاک اللہ. یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا موضوع صبر اور شکر، جس پر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. ڈسکشن پینل میں ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے صاحبان تشریف فرما ہیں. ہمارے ساتھ میرے دائیں جانب طلحہ انعام تشریف فرمایا. السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ خوش آمدید ایک بار پھر. السلام. الحمدللہ جزاک اللہ. ثاقب آپ کیسے ہیں؟ اور ہمارے تمام ناظرین اور سامعین آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ یہ رمضان مبارک جس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جس قدر تیزی سے وقت گزر رہا ہے اس سے اتنی زیادہ اور اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے اتنی افادیت حاصل کر سکیں, اس کا حق اس طریقے سے ادا کر سکیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں احسن اقبال. اور السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. ثاقب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کل آپ غیر حاضر رہے, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کا بہت شکریہ. جو جی جی بالکل, آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل, آج آپ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. آج ہمارے ڈسکشن پینل میں حماد سر موجود رہیں گے انشاءاللہ, حماد بشیر شیخ صاحب, جن سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ پینل میں ہمارے ساتھ موجود رہیں. السلام علیکم حماد سر, کیسے ہیں, مزاج ہے, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. جی ثاقب رضا صاحب بہت شکریہ, الحمدللہ. تھینک یو جناب. آپ کی آواز میں ہم نے سٹارٹ بھی لیا اور اب پینل میں بھی آپ موجود ہیں, تو آغاز کرتے ہیں. صبر اور شکر. میں چاہوں گا کہ طلحہ انعام اس کا جو ابتدائی گفتگو ہے وہ آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اچھا ثاقب, آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور شکر پر. اور ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ بارہا مرتبہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے شک بے شک. اچھا, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ہمارے نزدیک شاید چھوٹی معمولی سی شے ہے, ہم شاید اس کی گہرائی, اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے ہوتے جس قدر اس کی اہمیت بنتی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو ہم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بالکل معمولی سا بِشَيْءٍ تھوڑا سا آزمائیں گے. وہ چیزیں بتا دی گئیں, خوف کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, مال کے نقصان, جان کے نقصان کے ساتھ, اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ. اچھا, نقصان ہمیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ تو یہ ساری چیزیں آزمائش میں آ رہی ہیں. اور صبر کے ساتھ شکر. حدیث کوٹ کروں گا میں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر مطلب جن چیزوں, جو نعمتیں تم سے لے لی گئیں اس پر صبر کرنا, اور جو نعمتیں تمہیں دی گئیں ان کا شکر ادا کرنا تمہارے لیے لازمی ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ نعمتیں ہم نے کل بھی بات کی, کل ہم اسراف پہ بات کر رہے تھے. یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی, ان کے نعمتوں کا جو اصل حق ہے, نعمتوں کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہم الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں اور شکر ادا ہو جائے. اصل شکر ادا یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہمیں دی گئیں, اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی, ہمیں ہاتھ دیے, ہمیں زبان دی, تو ان تمام نعمتوں کا ہم وہ استعمال کریں جس کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا, اور ان چیزوں سے باز رہیں, ان چیزوں سے بچ کے رہیں جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں باز رہنے کا, بچنے کا حکم دیا. یہ اصل شکر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں, وہ تمام چیزیں کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں دنیاوی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جب کوئی شخص دین کی, حق کی بات کرتا ہے, دو راستے, ایک باطل کا راستہ, ایک حق کا راستہ. جب حق کے راستے پر چلتے ہیں تو آزمائشیں ضرور بضرور ہمارے ساتھ چلتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, اور ان آزمائشوں پر صبر کرنا, اور کس طرح کرنا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, نستعین بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ ان آزمائشوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے, اس آزمائش میں جو ہے وہ صبر کرنی ہے. جی احسن اقبال سے بھی میں چاہوں گا کہ اگر اسی ربط کو آگے بڑھائیں, خاص طور پر اس میں یہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس پر بات کریں کہ لوگ کہتے ہیں آخر کتنا صبر کریں,
ہم 5 سال سے فلاں چیز کے لیے صبر کر رہے ہیں, ہو نہیں رہا. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ایشوز لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, تو اس پر بھی کہیے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بہت شکریہ کہ اس موضوع کا انتخاب کیا آپ لوگوں نے, اور بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز جاننی ہے کہ صبر اور شکر کو ہمارے ہاں ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ایکچولی آن سم ایکسٹینٹس صبر اور شکر ایک جیسے ہے نہیں. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی نعمت عطا کر دی جاتی ہے تو سرکش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمت نہیں بھی دی جاتی تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہر حال میں. کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا تو اس کے لیے تمام تر نعمتیں ہیں, تمام تر حمد و ثنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ آزما لے گا تو نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے گا تو اس کا بہت شکر ہے, اور نعمتیں ادا نہیں کرے گا تو پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سرکش ہو جائیں گے. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. شکر ایک بہت وسیع مضمون ہے اور صبر اس سے زیادہ وسیع مضمون ہے. اگر ہم بات کریں ہمارے معاشرے کی جو ہمارا جو طرز زندگی ہے یا جو ہمارا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, ہمارے رویے نا بہت مختلف ہیں, اس کے مختلف جو ہے وہ رنگ ہیں. اپنے خاص لوگوں کی طرف جنہیں ہم دل سے بہت قریب رکھتے ہیں ان کی طرف ہمارے رویے الگ ہیں, عام لوگوں کی طرف ہمارے رویے الگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے رویے الگ ہیں. تو یہ نہ جانے کیوں تقسیم ہے, مگر یہ تقسیم ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا, یہ بہت غور طلب بات ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 5 سال صبر کر لیا, 10 سال صبر کر لیا, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم نے صبر کس چیز پہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز دنیاوی کوشش اور کاوش سے حل ہونے والی ہو, اس پہ ہم جس صبر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ چیز خود ادا ہو جائے گی, تو اس کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہم نے مارے نہیں. ہم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے, اونٹ نہر کرنے کے لیے اونٹ کا پاؤں تو باندھا ہی نہیں. تو ہم نے پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے نا, ان مع العسر یسرا کو ہم نے پتہ نہیں کیوں اس کا ترجمہ یہ کر لیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس کا ترجمہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کیا جہاں مشکل ہے if there is a will there is a way والا سین ہے. اگر آپ کے پاس اولو العزم من الرسل کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو ان کی طرح. کن کی طرح؟ اولو العزم من الرسل. اولو العزم پیغمبروں کی طرح, میرے پیغمبروں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے بھی شارٹ لسٹ کر دیا اولو العزم پیغمبروں کو. تو اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر. کیا ہم جو صبر کر رہے ہیں وہ اس کے برابر ہے؟ اگر ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یوسف جیسا میرا صبر ہے تو پھر مجھے بھی وہ چیز دے جو یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گئی. لیکن یقیناً ہمارا صبر ویسا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہمارا نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام جیسا صبر ہمارا نہیں ہے. تو پیغمبروں نے جو صبر کیے ہیں ان کا مقابلہ تو ناممکن والی بات ہے, لیکن کم از کم ہمارے لیے بینچ مارک تو وہی سیٹ ہوئے نا. صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے بینچ مارک سیٹ ہوئے ہیں. بالکل بے شک. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے, العہد العہد کی صدائیں لگا رہے ہیں اور جو ہے وہ سینے پر بھاری پتھر ہے, گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں صحرائے عرب. ہم جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر پاتے ہوں گے کہ جب یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے تو کس قدر بلبلانے والی گرمی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک شخص کا جو ہے وہ بغیر کسی لباس کے جو ہے وہ زمین پر اس کو لٹائے جانا اور اس کے پاس گھسیٹا جانا اور فاقہ کشی کے عالم میں سب کچھ ہونا, اس کے باوجود العہد العہد. تو یہ صبر ہے. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ان جیسا ایمان لاتے ہو تو تم ہدایت پہ ہو. تو ہمیں آزمانا اپنے آپ کو ایمان کی صورت میں, ہم نے اپنے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس پروسیس میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. کوئی بھی شخص اگر دین کی طرف چلنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے آسانیاں تو کریٹ ہوتی ہیں لیکن زیادہ مشکلات کریٹ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اس پروسیس سے گزارنا چاہتا ہے, اس بھٹی میں اسے کندن بنانے کے لیے پھینکنا چاہتا ہے تاکہ وہ جب تمام چیزوں سے گرائنڈ ہو کے نکلے تو صاف ستھرا ہیرا بن کے نکلے. تو اس کے لیے ہمیں پھر تیار بھی رہنا پڑتا ہے. ہم بہت دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے, ہم سے جو ہے وہ اپنے دین اسلام کے لیے, دین اسلام کو جو ہے وہ ہمیں نافذ کرنے والا بنا, اس کا نظام ہم پر نافذ کر دے, ہمارے ملک پر نافذ کر دے. کیا ہم ان سب چیزوں کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی بھی ہیں؟ ہم تو کمفرٹیبلٹی میں اتنے زیادہ ہیں, ہمارے اندر کمفرٹنیس اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ اے سی والی مسجد میں نماز پڑھیں. ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہماری افطار میں جتنی ڈشز ہو سکتی ہیں ہوں, جتنی سحر میں ڈشز ہو سکتی ہیں ہوں, تاکہ ہمیں روزہ نہ لگے. ہمیں ذرا سا روزہ لگ جائے تو ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہم پورے 30 روزے رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس طرح کے حالات میں ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ صبر کر لیا ہے اور اس کے باوجود ہمیں اس صبر کا جو ہے وہ اجر نہیں مل رہا. اچھا, صبر کے اجر کی بھی بہت ساری کیفیات ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو صبر کا اجر مل چکا ہو, آپ کو اندازہ نہ ہو. آپ نے صبر کیا ہو,
آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو گئی ہو، آپ نے صبر کیا ہو، آپ کی کوئی آزمائش ٹل گئی ہو سکتا ہے آپ نے صبر کیا ہو اور اس صبر کی وجہ سے آپ کی وہی آزمائش ٹل گئی ہو، اسی کو آپ، کیونکہ آپ نے تو سامنے وہی دیکھا نا کہ جو آزمائش آپ کی تھی وہ ٹل گئی، تو اٹ مینس میں نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اجر کے بہت سارے اینگلز نکالتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اجر آخرت میں ملنا ہو، فبشر الصابرین میں جو ہے وہ یہاں بشارت سے مراد جنت کی بشارت ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو صبر کا اجر جو ہے وہ بشارت کی صورت میں ملنا ہے، مغفرت کی صورت میں ملنا ہو، جنت کی صورت میں ملنا ہو۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل تمام باتیں آپ کی بہت شاندار، بہت اچھی، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حماد سر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پر ہم بات کریں، جو سوسائٹی میں خاص طور پر سڑکوں پر، روڈوں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو آفس جانے کے لیے جلدی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو گھر پہنچنا ہوتا ہے، کسی کو کیا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ کسی سے صبر نہیں ہوتا، گاڑی تیز بھگانا، سگنل پہ نہ رکنا، یہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کتنا خطرے کا باعث بنتی ہیں تمام چیزیں، اور اس میں صبر نہ کرنا، اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے سر آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ آج پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، جی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے نا۔ ہاں جی بے شک پتہ ہی نہیں چل رہا، بس 10 روزے چلے گئے۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے احسن اور میں، کہ ابھی 11واں روزہ ہو چلا ہے آج۔ جی تو میں کہوں گا کہ جو یہ مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ، یہ ہمیں درس ہی صبر کا دیتا ہے۔ اس کا جو میں سمجھتا ہوں، اس کی بیسک تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ صبر کر، ہم مظاہرہ کریں صبر کا، صبر و تحمل کا، کیونکہ ہم روزہ رکھ کے اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس انسان کو کتنی تکلیف دیتی ہے، اور عام حالات میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس میں اس وقت غربت کا لیول جو بڑھ رہا ہے، جی، اور اس میں جو لوگ غریب ہو رہے ہیں، جو سفید پوش لوگ اللہ، مشکل حالات سے دوچار ہیں، جو بیچارے مانگ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کے سامنے اپنے عزت نفس کی وجہ سے، وہ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اس چیز کا ہمیں خاص طور پہ درس مل رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے بھی اس میں حکم دیا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم ایسے لوگوں کی چھپ کر مدد کریں۔ یہ ایک بہت اجر کا، بالکل 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 ایسا ہی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بالکل۔ تو یہ تو ایک اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا وہ ہے، پہلو ہے اس کا، جس کو کہ ہم اکثر لوگ مجھ سمیت اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین اللہ کہ آمین۔ اس ماہ مبارک کی وساطت سے خاص طور پہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں، ہم سب مل کے، کیونکہ ہم سب جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مشکل چیزیں آسان ہوں گی، بالکل انشاءاللہ ضرور، اور معاشرے میں بہتری آئے گی۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ اس میں نہیں کرتے جی۔ صحیح سے۔ اس کے علاوہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی اتنی دین کی سمجھ ہے مجھے، بس تھوڑا بہت مجھے پتا ہے۔ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے میں اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ میرے ساتھ حفاظ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، جی میں ان کو اس پہ جو ہے وہ ٹیگ کروں گا کہ وہ اس پہ میری تصدیق کریں کہ اگر میں غلط ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین بالکل بالکل ایسا ہمارے سر ایسا۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، بے شک بے شک، یہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا، میں نے کہا اگر آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کے معاملے میں احتیاط جی ضرور کرنی بالکل چاہیے۔ ایسا، تو ایک یہ بہت بڑا ایک میسیج ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن پاک میں، کہ ہم جو ہے ہم اس سے سیکھیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ایسے لوگوں پر جو ہر حال میں شکر ادا کرنے والی صف میں شامل رہتے ہیں۔ تو اور رمضانوں میں خاص طور جیسے ثاقب آپ نے ذکر کیا، جی ٹریفک کے معاملات بہت گمبھیر ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب شام کا وقت ہوتا ہے
اور میں دفتر سے نکلا ہوں اور میں نے گھر پہنچنا ہے. میرے پاس جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے اور میں نے جو ہے وہ بولٹن مارکیٹ سے ملیر جانا ہے. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح اٹھ کر پہنچ جاؤں. ہاں 2 منٹ دیر بھی پہنچیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ کی جان تو سیف رہے گی نا. افطار راستے میں ہو جائے گا بھائی, ٹیبل پہ افطار انتظار کر رہا ہوگا, بس جو میں مس کر دوں گا. یہ جو پیٹ کے معاملات ہیں نا, یہ انسان کو بس کہیں کا نہیں چھوڑتے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا دن جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد مجھ سے اس لمحے صبر نہیں ہوگا. یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. جی جی ایسا ہی ہے بالکل. بہرحال ہم جو ہے پھر بھی ہم سب سے جو ہے نا وہ یہی گزارش کریں گے کہ اس وقت بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں ہاتھ سے, اور کوشش کریں کہ حد الامکان کوشش کریں کہ طریقے سے چلیں تاکہ ہماری کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی دوسرا سفر نہ کرے. جی بہت اچھی بات کہی. بالکل ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ہمارے ساتھ. جس طرح میں نے کہا ہے ٹرانسمیشن میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ بھی حصہ بننا چاہتے ہیں ٹرانسمیشن کا تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی نعت ہمیں پڑھ کے سینڈ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ نمبر میں بتا دیتا ہوں 0330860072, جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج ہمیں ایک نعت وصول ہوئی ہے اکثر زاہد کی آواز میں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. آئیے سنتے ہیں یہ کلام. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری
सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह। ये हमारे साथ अक्सा जाहिद की आवाज़ थी जिनकी आवाज़ में हमने कलाम सुना, बहुत लुत्फ़ आया। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। आज का मौजू है सब्र और शुक्र। मैं चाहूँगा एहसन इकबाल, अगर हम थोड़ा शादी पर बात करें, ये जो नौजवानों के मसले हैं, सब्र नहीं होता शादी के मामलात में और बहुत सारी चीज़ें इससे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे माशरे के बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें एक मसला नौजवानों का ये भी है। इसका एक बड़ा मसला ये है कि हम जो हमारे वालिदैन हैं वो इस दौर से रिलेट नहीं कर पा रहे। यानी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर ज़मा के हवाले से हदीस है ना कि एक इंसान सुबह मोमिन उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। यानी फितने इस कदर तेज़ी से हमलावर होंगे कि इंसान को अंदाज़ा नहीं होगा कि किस सूरत में जाने अनजाने में जो है वो किसी न किसी फितने में वो मुब्तला हो गया है, और फिर उसका कंपाउंड इफेक्ट इतना बढ़ जाएगा कि एक फितने में आप मुब्तला हुए, अगले कदम पर दूसरे फितने में हुए, तो वो शाम तक आप जो है वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर भी है, हमने खुद अपने आप को भी बचाना है। निकाह को एक मजबूत किला करार दिया गया है, निकाह को निफ्स ईमान भी करार दिया गया है। फिर क्या वजह बनी कि दोनों तरफ शिद्दत आ गई, यानी नौजवानों की तरफ इतनी शिद्दत आ गई कि उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें शादी करनी है। उसके लिए अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर किसी की नियत के ऊपर जो है वो फतवा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस्तेमाल क्या होता है, इस्लाम इस्तेमाल होता है कि जी हमें जो फितनों से बचना है तो हमें इसके लिए ढाल जो निकाह को करार दिया गया है तो हमें वो ढाल इख्तियार करनी है। दूसरी सूरत, आप जो है वो निकाह से पहले की जितनी शराइत है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं कर रहे। नानो नफ़के के लिए आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है, और इसके अलावा हक महर जो अदा किया जाना चाहिए जिस तरीके से जिस तौर पर वो आप नहीं कर पा रहे। आपको अपना नहीं पता कि अगले 10 साल बाद आपका क्या फ्यूचर है, और आप जो है वो निकाह की सूरत में अपने ऊपर मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं। इसका बेहतरीन तरीका भी रोज़ा है कि ये बहुत अच्छी बात अगर जो है वो आपके पास वो तमाम वसाइल नहीं है तो तब तक आप रोज़े रखें, कसरत से रोज़े रखें और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। दूसरी तरफ मैं दरख्वास्त करूँगा, दस्त बस्ता दरख्वास्त करूँगा, जितने भी वालिदैन हैं, जो भी सरपरस्त हैं जिनके बच्चे जो है वो इस उम्र को पहुँच चुके हैं, तो कोशिश कीजिए एक तो अपने बच्चों की बहुत बेहतरीन तरबियत कीजिए। इस वक्त तालीम की इस कदर ज़रूरत नहीं है जिस कदर ज़रूरत तरबियत की है। अगर आपने भरपूर तरबियत की है अपने बच्चों की, अपने बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है, और मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जो है वो उनकी तरबियत की है, उन्हें अच्छे मेंटर्स के हवाले किया है, अच्छे टीचर्स के हवाले किया है, तो इंशाअल्लाह वो इन तमाम फितनों से दूर रहेंगे, दूर रहने की कम से कम कोशिश करेंगे। और शुक्र कीजिए कि आपके बच्चे आपसे कह रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, वरना बहुत सारे बच्चे ये सहमत भी नहीं करते। जज़ाक अल्लाह। अब हम तलहा के साथ गुफ्तगू करेंगे। तलहा, ये बताइएगा कि अक्सर होता ही है कि जब हमसे प्यारे हमारे जुदा हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, या कुछ भी कोई भी ऐसी वजह बन जाती है, या इंसान के पास पहले बहुत ज़्यादा पैसा होता है और एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल जो है ऐसा हो जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, तो ऐसे मौके पर हम कैसे सब्र करें? और मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या भी अगर हमें सुना सकें हमारे लिसनर्स को। बहुत शुक्रिया साकिब। अच्छा, अगर मैंने जैसे आयत भी पढ़ी थी और हम इस पे बात भी करते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें सबसे पहले ये बताया गया कि हमें कोई भी आजमाइश, कोई भी तकलीफ पहुँचे, या कोई भी नेमत हमसे छीन ली जाए, या कोई भी नेमत हमसे ले ली जाए, तो उस पर हमने यही पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक तो हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमारे ईमान को पक्का ये करता है इस तरीके से कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो नेमत हमारे पास थी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही दी गई थी और वो वापस ले ली गई। अच्छा, सब्र और शुक्र जो हम साथ डिस्कस कर रहे हैं उसका मेन मकसद यही जाके आता है साकिब, जो आपने सवाल किया कि जो नेमत हमारे पास होती है उसका शुक्र हम अदा करते हैं या उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और जिस कदर नेमत हमारे पास है, क्योंकि हमारे माशरे में जो दर्जा बंदी है वो मुख्तलिफ अंदाज से की गई है, किसी को गरीब रखा गया, किसी को अमीर रखा गया, किसी को सेहतमंद, किसी को मरीज़ रखा गया,
مختلف انداز سے مختلف نعمتوں کے ساتھ ہمیں آزمایا گیا. تو جو بھی وسائل جو بھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں, اور شکر ادا کرتے ہوئے ہم ان کا اچھا استعمال صحیح استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ نعمت ہم سے لے لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس پر صبر کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ نعمت تیری ہی طرف سے تھی اور تیری ہی طرف واپس لوٹ گئی ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا, میں نے اپنے محنت سے کچھ نہیں کمایا تھا. اگر اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنی توفیق, اتنی طاقت, اتنی ہمت نہ دیتا کہ میں کما سکوں, مال و دولت کی بات کریں, رشتہ داروں کی بات کریں, تو آج ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے میلے ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ایک دوسرے کے دلوں کا حال جان لو تو یہ نہ ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دو, اس قدر. تو یہ بے شک اللہ رب العزت کی ہی طرف سے یہ چیز ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ آپس میں اتنی میل کے بعد بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا نظام جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے. اچھا, حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا حدیث اور واقعہ آپ لوگ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ صبر اگر ہم کر لیں, کیونکہ صبر تکلیف پہنچنے پر ابتدا میں ہوتا ہے, صبر ابتدا میں بندہ کر لے, یہی اصل صبر ہے. اور اسی کے بارے میں جو ہے ہمیں کہا گیا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں, ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ یہ اس حال میں پریشان ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک عظیم شخص, ایک اچھا خاوند جو اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کر رہا تھا, جو ان کی کفالت کر رہا تھا, وہ چھن گیا ہے. تو اس کے بدلے مطلب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز مجھ سے چلی گئی ہے تو اس سے بہتر مجھے عطا کر. وہ دعا بھی ہے, ہم اس دعا کا بھی استعمال کریں تو یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے اگر کوئی نعمت لے لے تو اس کا بہترین نعمت بدل جو ہے وہ عطا کرے. اور وہ یہ دعا مانگتی ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ عدت مکمل ہوتی ہے ان کی, تو اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اور اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہترین نعم البدل, کیا بہترین نعم البدل ان کا اللہ رب العزت دیتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, مطلب جی یہ جی جو آزمائش مجھ پہ پہنچی اس کا بہترین اجر ان کو ملا. مطلب صبر کیا اور دعا کی, جو ہم نے بات کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. اچھا, حضرت ایوب علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو واقعہ تو بہت طویل ہے ان کی آزمائشوں کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر تمام انبیاء کرام کی واقعات سنیں, قصے سنیں, تو ان میں سب سے زیادہ تکلیفات اور آزمائشیں جو دی گئیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دی گئیں. کس طریقے سے کہ ان کو صحت کے امراض میں بھی مبتلا کیا, ان کو رشتہ داروں کی جو ہے وہ دوری سے بھی مبتلا کیا گیا, اس قدر وہ لاغر ہو گئے, اس قدر وہ جو ہے بیمار ہو گئے کہ کوئی اور سہارا ان کے پاس نہیں تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبر کے جس درجے میں تھے وہ ایک اعلیٰ درجہ تھا. ان کی جو زوجہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں, آپ تو پیغمبر ہیں وقت کے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں صحت کی زندگی میں نے اتنی طویل زندگی گزاری, تو جب تک کہ میں صبر کی زندگی اتنی طویل نہ گزاروں تب تک کہ مجھ پر یہ بنتا نہیں ہے کہ میں جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرا حال بدل دے. اور یہ تو بے شک پیغمبروں کا ظرف تھا, یہ ان کے اعمال تھے. ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن یقیناً کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جن سے یقیناً ہماری پوری زندگی جڑی ہوتی ہے ان کے جانے پر صبر کریں. اور آپ دیکھیں کہ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کی تلقین کرو اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے زندگی کو, اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. جی عمار سر, میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا باقی جتنے بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میسج دے دیں کہ جو کافی بے صبرے لوگ ہیں ان سے صبر نہیں ہوتا, جو چاہیے ابھی اسی وقت چاہیے, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے قبل کہ ہم بے صبرے لوگوں کی بات کریں, آئیے ہم پہلے کلام سنتے ہیں, پھر ہم عمار سر سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علیشہ, آئیے سنتے ہیں علیشہ کی آواز میں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال
हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिज़ाए शब पर निखार आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिज़ाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के रुख पे हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमने नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, ये कलाम सुना। आइए हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। गुफ्तगू जारी है सब्र और शुक्र पे। तो मैंने कलाम सुनने से पहले हम्माद सर से गुजारिश की थी कि हम बेसब्र लोगों के हवाले से बात करें। तो बेसब्र तो वैसे मैं भी हूँ, क्या कहेंगे इस पर? जी शुक्रिया साकिब। बेसब्र एक कैफियत है जो कि अक्सरियत में पाई जाती है आजकल के दौर में ख़ास तौर पे। तो बिल्कुल बेसब्रापन लेकिन बहुत है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हालात और एज के हिसाब से डेवलप होती हैं ह्यूमन नेचर के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब कुछ लोग हैं जो कि थोड़े से कोशिश करते हैं और वो अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं थोड़ी सी कोशिश से। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम कोशिश करो तो हीरा मैं बनाऊंगा, तो आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आसानी फरमा देते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। तो अगर हम जो है, मैं सबसे ही गुजारिश करूंगा कि खुद समेत कि हम सब अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करें सब मिलके कि हम अपने आप में थोड़ी तब्दीली लाएं, और ख़ास तौर पे इस माह मुबारक के हवाले से जो कि दर्ज ही देता है सब्र का और शुक्र का। जी, तो हम इसमें अगर अपने आप को देखें और इसमें ढालने की कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस पहलू को बिल्कुल सामने रखते हुए, प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए हम इस पे वर्किंग करें कि अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है, अपने ऊपर हमें कंट्रोल करना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि हम इस पे कामयाब ना हो सकें। तो इसलिए मैं सब नौजवानों से, ख़ास तौर पे तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे यहाँ इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि हम सब उजरत में रहते हैं, उजरत का शिकार हैं, ऐसा ही है। और इसकी एक वजह थोड़ी सी दीन से कम इल्मी भी है। मैं जो समझता हूँ दीन से दूरी, बिल्कुल। जो हमें दीन का इल्म नहीं है हमारी नौजवान नस्ल को, हमें थोड़ा सा अपने नौजवानों को इस तरफ राग़िब करना चाहिए, माइल करना चाहिए, क्योंकि ये एक अहम जुज़ है, अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। तो इस पे वालिदैन को ख़ास तौर पे और सरपरस्त आला जो है, ख़ानदानों के सरपरस्त जो भी लोग हैं, उनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और जैसा कि ये बाबरकत और मुबारक महीना रमज़ान मुबारक का इसका पहला अशरा ख़त्म हो चुका है,
दूसरा अशरा शुरू हो चुका, मग़फ़िरत का अशरा। तो इसमें हमें ख़ास तौर पे मैं जो है वो सरपरस्तों से, ख़ानदानों के और वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पर तवज्जो दें, कि वो अपने बच्चों को दीन की समझ बूझ, दीन की फहम की तरफ राग़िब करें। इससे ना सिर्फ माशरे में बेहतरी आएगी बल्कि वो महसूस करेंगे कि बच्चों में भी बेहतरी आएगी। बच्चे भी चीज़ों को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना, समझना सीखेंगे। और ये इस तरह से इस वक्त चूँकि ये रिवाज चल रहा है इस महीने के अंदर कि हम सब्र के ऊपर अमल पैरा है, तो हम ये इस वक्त इस पे बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें तमाम वालिदैन और अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें इस माह मुबारक में। और चलते चलते मैं साकिब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि हमें कीजिए जनाब। हमें आप एक कलाम जो है, कौन सा कलाम सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल आप एक कलाम है जो मेरा पैगंबर आज के दौर जिस तरह से है, जी 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 अच्छा, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता आप। काश मैं दौर बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें भेजा गया है कलाम, मैं आपको सुनवाता हूँ और फिर उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। मैं इससे पहले के फाइनल वर्ड्स एहसन के भी लूँ, तो पहले हम कलाम सुन लेते हैं। और आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया हमाद सर, आपने हमें ये रौनक बख्शी हमारी ट्रांसमिशन को। तो आइए कलाम आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आइए। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, काश सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, इनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मुहम्मद पे बिछाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश में होता कोई ऐसी लकड़ी
جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز۔ ہم نے سنا کلام کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کیسا لگا ماسر؟ آپ کی فرمائش ہم نے پوری کر دی۔ بہت خوبصورت کلام ہے اور اتنی خوبصورت آواز ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ تو میں احسن سے فائنل ورڈز لوں گا ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس پر، اور پھر اس کے بعد ہم مناجات کی طرف بڑھیں گے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ میں بس کچھ درخواستیں کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں صبر اور شکر کو کچھ کئی جگہوں پہ نا اس کا غلط استعمال بھی کیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگ اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مظلوم صبر کر لے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ مطلب کہ جس طرح مہنگائی ہے تو مہنگائی کرنے والے اگر ہم سے کہیں کہ جو مل رہا ہے اس پہ شکر کرو تو انسان کو برا لگتا ہے۔ تو اس پہ صرف انسان کو برا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا آپ ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں لیکن بہت ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں خاندانی رسوم و رواج میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک گھر اور اس گھر کی پوری نفسیات تباہ ہو جاتی ہے، مگر بڑوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے پہ صبر کریں۔ وہ ساری زندگی بیچاری ایک عورت ہو یا پھر کوئی بھی ہو، کسی بھی سچویشن میں اس چیز کو لے لیں آپ، تو ساری زندگی اپنی اسی چکر میں ضائع ہو جاتی ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے، حالانکہ اس کے بہت سارے حل موجود ہوتے ہیں۔ بہت جگہوں پر ظالم کا ہاتھ روکا بھی جا سکتا ہے، ظالم کا ہاتھ توڑا بھی جا سکتا ہے، بہت اچھا پوائنٹ، مگر چونکہ شاید ہم اپنی بزدلی کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں یا کیا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے صبر کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ صبر کرنے والے کی جو نصیحت کر رہا ہے صبر کرنے کی وہ کون ہے، اس کا کیلیبر کیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا ہمیں معاشرے میں اس کو انفرادی طور پر بھی دیکھنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی دیکھنا ہے۔ اجتماعی طور پر کیا دیکھنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، پچھلے رمضان سے جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس سے پہلے بھی تھی مہنگائی، ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال ہی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے خطبات میں اور عید الفطر کے خطبات میں بھی ہمیں یہی تلقین کی جا رہی تھی جی شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کریں، زیادہ جو ہے وہ مطلب رولا نہ ڈالیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے کیا۔ بھائی جب ہمیں دکھ رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم اپنے حکمران سے سوال نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ بہت اچھی بات، یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف نہیں جا رہے، خدا نہ خواستہ بغاوت کی طرف نہیں جا رہے، لیکن کیا بچے اپنے والدین سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ انہیں پہلے 3 وقت کا کھانا ملتا تھا اب 2 وقت کا کیوں مل رہا ہے؟ والدین بتا دیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے بیٹا اس لیے مل رہا ہے، حالات اچھے ہو جائیں گے پھر 3 ٹائم کا ملنا شروع ہو جائے گا، بچہ صبر کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی جواب ہی نہ ہے، آگے سے جواب یہ آئے 2 تھپڑ مار کے کہ جی شکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، شکر ہی کرنا ہے، تو انسان اس طرح دین سے متنفر ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا احسن، کیا آپ نے گفتگو کو سمیٹا ہے، بالکل یہ بہت زیادہ ضروری تھا اس پر بات کرنا۔ آئیے اب اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کل، چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آئیے آج قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی، قصیدہ بردہ شریف۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
الثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ہو جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق